نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب و احترام سامعین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں دین اسلام کے ایک نمایاں صفت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صلوات و سلام ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، کہ ہر ایک دین کی، ہر مذہب کی ایک نمایاں صفت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، بے شک اسلام کی سب سے نمایاں ترین جو صفت ہے وہ حیا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جو شخص با حیا ہوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ جو شخص با حیا ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کی زینت بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو پھیلانا یہ پسند کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو شخص یہ بے حیائی پھیلانے کے کام کرے گا یا بے حیائی پھیلانے والے کی کوئی بھی مدد کرے گا تو وہ شخص بھی دنیا اور آخرت کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء کے اندر 4 ایسی صفات تھی کہ جو انتہائی نایاب ترین صفات تھی، یعنی انہیں سنن المرسلین کہا جاتا ہے کہ 4 سنتیں سابقہ انبیاء کے اندر بھی موجود تھی۔ ان 4 سنتوں میں سے پہلی سنت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحیا، وہ لوگ با حیا تھے۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا کہ التعطر، وہ عطر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ السواک، مسواک کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح، وہ لوگ نکاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا من لم یکن لہ حیاء فلا دین لہ، وہ فرماتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے اس بندے کا دین کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَيَاءٌ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جس شخص میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس شخص کے اندر حیا ختم ہو جائے، اس میں سے حیا نکل جائے، تو فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر حیا بھی ہوگی، اور جہاں پر حیا نکل جائے گی وہاں سے ایمان بھی نکل جائے گا۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات کا خلاصہ اور مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جنت با حیا لوگوں کی جگہ ہے، اور ایسا انسان جو بے شرمی کی زندگی گزارتا ہے، فحاشی کی زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، فرمایا کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان یہ جنت کے اندر لے جانے والی چیز ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، فرمایا کہ حیا اور کم بولنا یہ دونوں صفات جو ہے یہ ایمان کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اندر فحاشی ہوتی ہے، جس چیز کے اندر فحاشی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ فحاشی اس چیز کو عیب دار کر دیتی ہے. تو دیکھیں گے فحاشی کس قدر بری ترین اور غلیظ ترین چیز ہے کہ جس چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے وہ اس چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک انصاری کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے بھائی کو حیا کی تبلیغ فرما رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، حیا یہ ایمان میں سے ہے. عزیزان گرامی، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ ان کا جوان بیٹا کسی غزوے کے اندر شہید ہوا. اپنے بیٹے کی شہادت کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعتاً میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ تو پاس بیٹھے صحابہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے تو اسے کسی چیز کی تو پرواہ نہیں رہتی، اسے کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی. کیا معاملہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی با پردہ ہو کر کے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں. تو ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. تو دیکھیں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی اور آپ کی حیا دیکھیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو با حیا بنایا تھا. عزیزان گرامی، حیا کے دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ فوائد ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی حیا کے بہت زیادہ فوائد ہیں. دنیا کے اعتبار سے حیا کے جو فائدے ہیں، فرمایا کہ با حیا شخص وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور فرمایا کہ با حیا شخص اس کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں. با حیا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. با حیا شخص وہ معاشرے کی زینت ہوا کرتا ہے، اور با حیا شخص جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر نورانیت پیدا فرماتے ہیں، اور با حیا شخص اللہ پاک اس کے حافظے کو مضبوط بناتے ہیں. اور جو شخص با حیا ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں سے اور کدورت سے، نفرت سے، بغض سے، حسد سے اور کینے سے حیا والی جو صفت ہے اس کو دور کر دیتی ہے. عزیزان گرامی، حیا دار انسان جو ہوتا ہے یہ جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور با حیا انسان یہ ہمیشہ باروب ہوا کرتا ہے. با حیا انسان یہ شجاعت اور بہادری کا پیکر اور منبع ہوا کرتا ہے. اور اسی حیا کے اخروی جو فائدے بیان کیے گئے ہیں، حیا کے آخرت کے اعتبار سے فوائد یہ ہیں کہ با حیا انسان کے خاتمے کے، با حیا انسان کا جو خاتمہ ہے اس کی پوری امید کی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا. با حیا شخص یہ ایماندار ہوتا ہے، اور یہی اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب اور مقصود ہے. با حیا انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. با حیا انسان جو ہے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. با حیا انسان جو ہوتا ہے اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. با حیا انسان یہ جنت کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اور اسی طرح با حیا انسان جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، یوں تو بہت سارے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے حیا کے حوالے سے فوائد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہے. میں انہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک تمام اہل اسلام کو حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے.